بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کون واقف نہیں؟ اللہ کے نیک اور پاک باز پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کی سلطنت پورے عالم میں بے مثل ہے۔ آج انہی پیغمبر کے معجزات کمالات کے علاوہ قوم بنی اسرائیل کے بہتان کا ذکر کریں گے جو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن مجید میں 6 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، پارہ 6 سورۃ النساء، پارہ 17 سورہ نمل، پارہ 22 سورہ سبا اور پارہ 23 سورہ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور جانشین تھے۔ بچپن ہی سے ان کی ذہانت بے نظیر تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ کے اس جوہر کو پہچان لیا تھا، اسی لیے آپ کو امور مملکت میں شریک کار رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکومت دونوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا۔ انہوں نے 13 سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنبھال لیا تھا۔ اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی آپ کے قبضے میں آ گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے کہ اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا، سورہ نمل آیت 16۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بعض خصوصیات اور امتیازات سے نوازا تھا اور اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو ان کی زندگی کا ترہ امتیاز بنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ درگاہ الہی میں یہ دعا کی، اے رب مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی جو اس سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ بعد میں کسی کو میسر آئے گی۔ چنانچہ چرند پرند اور تمام حشرات الارض کی بولیاں آپ کو سکھائی گئی۔ جنات بھی آپ کے تابع و فرمانبردار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے سخت کام لیتے تھے۔ بعض جنات بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور بعض دریاؤں میں غوطے لگا کر ان میں سے جواہر نکالتے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں ہے۔ اور جنات میں سے بعض وہ تھے جو سلیمان کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے۔ کچھ جنات جو خدمت میں کوتاہی کرتے ان کو قید کر دیا جاتا، یا وہ جنات جو لوگوں کو ستاتے تھے ان کو زنجیروں میں باندھ کر دریا میں قید کروا دیا کرتے تھے۔ بہرحال ان کی ان طاقتوں کی وجہ سے سلاطین عالم پست اور عاجز ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 قسم کا ہوتا تھا، انسانوں کا، جنوں کا اور پرندوں کا، جیسا کہ سورہ نمل کی ایک آیت میں درج ہے۔ اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنات میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے اور وہ مرتب کرنے کی غرض سے روکے جاتے تھے۔ روانگی سے قبل تمام لشکر کو ترتیب و تنظیم کی غرض سے روکا جاتا تھا تاکہ پہلی صف والے آگے نہ نکل جائیں یا آگے پیچھے نہ رہ جائیں۔ چونکہ ان کے عہد میں شیاطین جن بھی انسانوں کی صورت میں تبدیل ہو کر بڑے بڑے مشکل کام کیا کرتے تھے، اس وجہ سے جن انسانوں پر حاوی ہو گئے
ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ شیاطین آدمیوں کے سامنے عجیب و غریب کام ظاہر کرتے اور ایسے منتر پڑھتے جس میں صریحاً شرک کے الفاظ شامل تھے، جیسے کہ بتوں اور شیطانوں کے نام انسانوں کے روبرو پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے جادوئی چیزیں ظاہر ہوتی تھیں۔ ان منتروں کی وجہ سے کسی کی گردن توڑتے، کسی کا پاؤں باندھ لیتے یا کسی کے پیٹ میں گھس کر درد پیدا کرتے، اور جس وقت ان پر منتر پڑھا جاتا تو چھوڑ دیتے۔ رفتہ رفتہ اس حرکت کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ہو گئی۔ آپ نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ کے ذریعے ان کو جمع فرمایا اور حکم دیا کہ ہر قسم کی جادوئی چیزیں اور کتابیں جتنی جس کے پاس ہوں حاضر کرے۔ سب سے جادوئی چیزیں، کتابیں اور جنتر منتر کی کتابیں حاصل کر کے ترتیب وار ان کے نام لکھ کر اور ان کی تعداد لکھوا کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کروا دیا، اور حکم دیا کہ آج کے بعد جن و انس آپس میں نشست و برخاست نہ کریں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی تک تو معاملہ اسی طرح رہا، لیکن آپ کی وفات کے بعد شیاطین کو موقع مل گیا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو بہکانا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے اسی جادو کی بدولت ہم پر حکومت کی تھی اور جادو ہی کے ذریعے یہ سلطنت حاصل کی تھی۔ ہوا، چرند پرند اور جن و انس سب اسی جادو کی بدولت مسخر ہوئے تھے اور خود تو وفات پا گئے، مگر سارے جادوئی کمالات اپنی کرسی کے نیچے دفن کر گئے۔ اب ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس جگہ کو کھود کر ان کتابوں کو نکالو اور ان پر عمل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح جادوئی کمالات حاصل کرو۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے اسی طرح کیا۔ کرسی والے مقام کو کھود کر وہ تمام جادوئی کتابیں نکال لی جن میں منتر درج تھے، اور دنیا کے لالچ میں تورات اور علوم دین کا سیکھنا بالکل ختم کر دیا، اور قوم بنی اسرائیل اپنا تمام وقت اور ہمت سحر سیکھنے میں صرف کرنے لگی۔ شیاطین ان کے ہمت و حوصلے کو اور بڑھاتے اور خوب ان کی تابعداری کرتے۔ جنتر منتر کے سیکھنے کی بدولت جادوئی کمالات بھی خوب ظاہر ہوتے۔ اب تو قوم بنی اسرائیل اور زیادہ تن من دھن سے اپنا سارا وقت اسی میں صرف کرنے لگی، اور جب شیاطین نے دیکھا کہ اب یہ لوگ مکمل طور پر گمراہی کے گڑھے میں گر چکے ہیں تو انہوں نے بنی اسرائیل کی تابعداری کم کر دی۔ غرض یہ کہ جنات نے بنی اسرائیل کو مکمل یقین دلا دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام محض ایک جادوگر تھے اور ان کی حکومت محض ایک جادو تھی اور ان کا نبوت سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کی ہر طرح سے صفائی بیان فرمائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر بنی اسرائیل کا ایک الزام قرار دیا، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا، اور یہ یہودی اس علم کے پیچھے ہو لیے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ان شیاطین کی حالت یہ تھی کہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاکی بیان فرما دی، اور یہ کہ دراصل بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیروی اختیار کی۔ نبی ہمیشہ معصوم اور پاک باز ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 53 سال کی عمر پائی۔ ان کا دور حکومت 40 سال رہا۔